پاکستانی فوج نے بھارتی دستاویزی فلم کو غلط قرار دے کر مسترد کر دیا۔ گزشتہ سال کے تنازع اور آپریشن سندور پر مبنی فلم ڈسکوری پر نشر ہوئی۔ پاکستان کی فوج نے پیر کے روز ایک نئی بھارتی دستاویزی فلم کو حقیقت کے اعتبار سے غلط قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، جو بھارت کے خلاف گزشتہ سال 4 روزہ تنازع اور اس کے آپریشن سندور پر مبنی ہے۔ پاکستان نے نئی دہلی پر الزام لگایا کہ وہ کئی اشروں میں پاکستان سے سنگین ترین تصادم کے نتائج دوبارہ لکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2 حصوں پر مشتمل ڈی کلاسیفائڈ آپریشن سندور نامی دستاویزی فلم کا 15 اگست کو ڈسکوری چینل پر پریمیم ہوا اور اس میں مئی 2025 میں پاکستان کے خلاف بھارت کی فوجی مہم کا احوال، ملک کی قومی سلامتی اور فوج کے سینئر حکام، آپریشنل کمانڈروں اور لڑائی میں شامل دیگر افراد کے انٹرویو کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ بقول بھارت، اس نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر ضرب لگانے کے لیے 7 مئی کو آپریشن سندور شروع کیا، جسے اس نے 22 اپریل کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے حملے کا جواب قرار دیا۔ پہلگام حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے زیادہ تر سیاہ تھے۔ نئی دہلی نے پاکستان پر حملہ آوروں کی حمایت کا الزام لگایا، جبکہ اسلام آباد نے اس الزام کی تردید اور اس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ فریقین کے درمیان 4 روزہ لڑائی میں لڑاکا طیارے، میزائل اور ڈرون اور توپ خانہ شامل تھے۔ پاکستان اپنی مجموعی فوجی کارروائی کو مارکہ حق کہتا ہے، جس میں 10 مئی کو بھارتی فوجی اہداف کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص شامل تھا۔ فریقین نے امریکہ کی شدید سفارتی کوششوں کے بعد دشمنی روکنے پر اتفاق کیا۔ پاکستانی فوج کے میڈیا ونگ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت نے حقیقت ظاہر نہیں کی ہے، اس نے فوجی غلطی کو ایک کامیاب کوشش کے طور پر پیش کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا ویڈیو بنائی ہے۔ نیز کہا، سینما کی داستان گوئی کی کوئی حد تاریخ کو تبدیل، ہوائی جہازوں کے نقصانات کو مٹا اور فوجی ہلاکتوں کو چھپا نہیں سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی مارکے تبدیل ہو جائیں جو حقیقت میں ہوئے تھے، یا میدان جنگ کی شکست خود ساختہ فتح میں تبدیل ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں پہلگام حملے کی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے جولائی 2025 میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ بھارتی افواج نے 28 جولائی کو ایک کارروائی کے دوران پہلگام حملے کے ذمہ دار 3 پاکستانی شہریوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد سے برآمد ہونے والے ہتھیاروں کے فرانسک تجزیے سے پتہ چلا کہ ان کا تعلق اپریل کے حملے سے تھا۔ ISPR نے کہا کہ اگر مبینہ مجرمان کو 28 جولائی کو ختم کیا گیا تو بھارت کو وضاحت کرنا ہوگی کہ وہ 7 مئی 2025 کو کیسے سزا دینے کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ اس کی 7 مئی کی کارروائی میں ان عسکریت پسند گروپوں سے تعلق رکھنے والے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جن پر اس نے بھارتیوں کے خلاف حملوں کا الزام لگایا تھا، بجائے یہ کہ ان حملوں کا مقصد پہلگام کے حملہ آوروں کو ہلاک کرنا تھا۔ پاکستان کی افواج نے تنازع کے دوران 8 بھارتی فوجی طیارے مار گرائے تھے۔ یہ بات دہراتے ہوئے اسلام آباد نے دستاویزی فلم کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ مشن 100% کامیاب رہا تھا۔ ISPR نے کہا کہ پاکستانی میزائل، ڈرون اور فضائی سرگرمیوں، کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول اور بھارتی فضائی دفاعی نظام کی فعالیت کے حوالے سے بھارتی فوجی حکام نے جو بیانات دیے وہ اس دستاویزی فلم میں فیصلہ کن بھارتی فتح کی خوشی سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ پاکستان نے دستاویزی فلم میں لڑائی کے خاتمے کا بیان بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے اپنے بیانیے نے تسلیم کیا کہ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے بات کر کے فوجی کارروائی بند کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا۔ جنگ بندی کی وجہ بننے والے حالات متنازع رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 10 مئی کو اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن کی ثالثی میں مذاکرات کے بعد بھارت اور پاکستان نے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے جنگ بندی کروانے میں معاونت کا سہارا واشنگٹن کو دیا، جبکہ بھارت کا موقف تھا کہ دشمنی کے خاتمے کے لیے دونوں افواج کے درمیان براہ راست بات ہوئی تھی۔ ISPR نے کہا کہ دستاویزی فلم میں کشیدگی کے متضاد بیانات بھی پیش کیے گئے۔ ایک طرف بھارت کے غیر متوقع حملے اور کشیدگی میں غلبے پر زور دیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ نئی دہلی نے تنازع کو دانستہ محدود کیا اور پاکستان کو کشیدگی کم کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پاکستانی فوج نے کہا کہ وہ علاقائی امن استحکام کے لیے پرعزم ہے، لیکن خبردار کیا کہ وہ ایک اور حملے کے خلاف ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے کہا کہ مستقبل میں کسی بھی فوجی مہم جوئی کا سخت فیصلہ کن اور شدید ترین جواب دیا جائے گا، جس کے بعد سینما اسکرین پر کسی بھی قسم کی جھوٹی داستان گوئی اور مبالغہ آرائی بھارت کو بدنامی سے نہیں بچا سکے گی۔